قلب پہ گفتگو کی کہ اصل انسان کا جو حساب کتاب ہے وہ ظاہر ہے اس کے باطن سے ہے، اور قلب جو ہے وہ اصلاح کی طرف بھی جاتا ہے اور قلب بربادی کی طرف بھی جاتا ہے۔ اب انسان کا قلب جب سخت ہو جائے، سفت ہو جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ روایات اس قلب کو نرم کرنے کے لیے یہ کہتی ہیں کہ تم اپنے سے کمتر لوگوں کے پاس جایا کرو، ضعیف مسکین لوگوں کو کھانا کھلانے سے روایات ہے، تمہارا قلب جو ہے وہ اس میں رقت طاری ہوتی ہے۔ یا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو، اس سے بھی تمہارے قلب میں جو ہے وہ رقت پیدا ہوگی۔ ورنہ اگر اسی دنیا کے معاملات کو انسان دیکھتا رہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ قلب کو جو چیز برباد کرتی ہے وہ آرزوئیں ہیں، وہ خواہشات ہیں، اور دنیا اسی آرزوؤں کا بازار ہے۔ آپ مقصد پہ نکلے ہوں گھر سے باہر، رستے میں بازار ہے، آپ کا دھیان بازار کی طرف لگ گیا، آپ بھول گئے کہ آپ اپنے گھر سے کیوں نکلے تھے، اور کئی دیر گھومنے کے بعد آپ کو خیال آیا میں تو نکلا اس کام کے لیے تھا۔ زندگی ایسی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف، صرف جو وقفہ ہے وہ واو کا ہے، بس انا للہ و انا الیہ، یعنی تھوڑی دیر آئے ہو، تھوڑی دیر پھر واپس جاؤ گے، لیکن ہماری پوری طاقت تھوڑی دیر پہ لگی ہوئی ہے، ہم نے پوری انرجی اپنی یہیں رہنے پہ لگا دی ہے۔ ہم آئے کس لیے تھے، ہم نے جانا کہاں ہے، اور ہم کیوں آئے تھے، اور ہم کہاں کس طرح جانا چاہتے ہیں۔ اگر یہی انسان کو پتہ چل جائے، انسان اپنے امور کو بہتر کر سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ زندگی بھی بازار ہے، انسان آتا ہے، جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، دنیا میں آتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، ہدف پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ ہدایت خدا کا کام ہے، ہدایت پہنچانا بھی خدا کا کام ہے۔ لیکن دوسری طرف جو جہنم کی طرف بلانے والے لیڈر ہیں، امام ہیں، وہ بھی بلا رہے ہیں، وہ بھی انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ دو طاقتیں انسان کو کھینچ رہی ہیں۔ انسان آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن بازار میں گم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی گم ہوتا ہے زندگی کے مراحل میں، مرتبوں میں، خواہشات میں، رشتوں میں، بھول جاتا ہے کہ اسے خدا کی طرف جانا تھا، خدا کی طرف جا رہا۔ ہم چاہیں نہ چاہیں مرنا ہم سب نے ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کو مرنا بھی ہے، اذان موت۔ اسی لیے یہ جو سافٹ ویئر ہے انسان کا، اس سافٹ ویئر کو انسان کو بہتر کرنا ہے۔ پہلی چیز میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا، شب عاشور ہے، کوشش کروں کہ خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ انسان اگر چاہے اپنے قلب کو بہتر کرنا تو ذکر سے اپنے آپ کو، قلب کو بہتر کرے۔ ذکر انسان کے وجود کو بہتر کرتا ہے۔ اب ذکر تین طرح کا ہے، ایک انسان اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، لسانی، ایک انسان اپنے اعضاء و جوارح سے ذکر کرتا ہے، اور ایک انسان اپنے قلب سے ذکر کرتا ہے۔ ہم سب کا قلب ذکر کر رہا ہے، ہم سب کے اعضاء و جوارح جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے وہ ذکر کے اندر ہے، لیکن ہمیں ان کی آواز نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان اذکار کی آواز نہیں۔ اگر ہم ذرا سی محنت کریں، ذرا سا اپنے آپ کو صاف کریں، تو ہمیں موجودات کے اذکار کی آواز آنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے خلوت کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ انسان اپنی ہر حیثیت میں خدا کی بندگی کرے۔ کل میں نے آپ کے سامنے بندگی کی کچھ خصوصیات اور خصلتیں بتائیں، اور اسی کو ہم نے اپنی زندگی پہ طاری کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نور کی تجلی ہمارے قلب پہ ہو تو ہمیں اپنے قلب کو صاف کرنا پڑے گا۔ ولایت کو قبول کرنا آسان نہیں ہے، ولایت میں اپنے آپ کو جان دے دینا آسان نہیں، ہر کسی کے بس کا کام نہیں تھا امام حسین کے کاروان میں شامل ہوتا،
کیوں؟ جن کے قلوب پاک تھے یا جن پر امام حسین نے تجلی کی وہ قلب آمادہ ہو گئے۔ آج بھی جو آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کے قلوب پر امام حسین کی محبت نے تجلی کی ہوئی ہے، اور یہ تجلی انسان کے وجود کو آگے کی طرف بڑھاتی۔ انسان گناہ انسان کے قلب میں اگر راسخ ہو جائے تو انسان کو توبہ کرنے سے بھی روک دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایک سفید نقطہ اس کے قلب میں آتا ہے، جتنی وہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے اس کا قلب سفید ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ نیکی اس کو سجدے کی دعوت۔ ایک سجدہ جو انسان کرتا ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ ایک سجدہ اس کے قلب میں ایک سفید سپاٹ پیدا کرتا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ اس کے قلب میں سیاہی کو پیدا کرتا ہے۔ گناہ پھیلتے جاتے ہیں، قلب سیاہ ہوتا جاتا ہے، اور قلب پھر جب پورا سیاہ ہو جائے تو خدا قرآن میں کہتا ہے پھر ہم نے ان قلوب پہ مہر لگا دی، اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ توبہ اس سیاہ نقطے کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اب یہ سب کچھ سافٹ ویئر ہے، یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے۔ آپ کو دنیا کی کوئی چیز بتائے گی نہیں کہ میں نے استغفار کیا۔ ابھی استغفار آپ نے زبانی نہیں کرنا کہ مثلا میں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، گناہ بھی ہو رہا ہے استغفر اللہ، نہیں، یعنی میں شرمندہ ہوں پروردگار، یہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں تیری بات، یہ شرمندگی قلب کو نرم کرنا شروع کر دیتی ہے، اس سیاہی کو پگھلانا شروع کر دیتی ہے۔ کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ اللہ کے اولیاؤں کی بارگاہوں میں آئے، اور کیسے جو ہے وہ اللہ نے ان کو قبول کر لیا۔ کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ کس طریقے سے، شخص جو ہے وہ اس کو بھیجا گیا، ایک شخص نے مکہ میں ایک شخص کو پیسے دیے، بیٹھا ہوا تھا، اس کے گھر کے مسائل تھے، کہا میں سارے تیرے گھر کے مسائل پورے کرتا ہوں، یہ تلوار لے اور جا کر مدینہ میں رسول کو مار گیا۔ اب یہ آیا تو دکھانے کے لیے کہ میں مثلا میں آیا ہوں، سننے آیا ہوں، چھپ کر مسجد نبوی پہنچ گیا بہرحال کسی طریقے سے، اور آ کر جو ہے وہ رسول کے سامنے بیٹھا۔ رسول خدا تھے، رسول خدا جانتے تھے کون کس حالت سے آیا ہے، رسول ہیں، دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اس سے کچھ پوچھا، اس نے کچھ بتایا تو کہا اگر سوال پوچھنے آیا ہے تو اپنے ساتھ تلوار کیوں لے کے آیا ہے؟ جب یہ سنا تو اصل تو عجیب سا ہو گیا، پہچان گیا کہ یہ حق کا رسول ہے جسے میرے چیزوں کا بھی پتہ ہے، مسلمان ہو گیا۔